ڈاکٹر صاحب اگر کسی نے دنیا میں توبہ نہیں کی، معافی طلب نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کو معاف کر دیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ سب کو معاف کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقعی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں، جی مگر دنیا کا دستور کچھ اور ہے۔ یہ دنیا ہم سب کے لیے دارالامتحان ہے۔ اس میں ہم سب کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ جو خالق، جو مالک ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کیا ہم اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اس کا دم بھی بھرتے ہیں، اس کے صحیح معنوں میں بندے بھی بنتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے رویے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم بڑی توقع کر لیں، مگر ہم اس کے لیے کچھ نہ کریں۔ سوچئے دنیا کے کتنے کام ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ایک محسن ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کے کتنے گن گاتے ہیں اور اس کی کتنی تعریف کرتے ہیں، لیکن جو اللہ دن رات اور عمر بھر ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور انسان گناہوں میں ڈوبا رہے اور اپنے رب کا شکر بھی ادا نہ کرے، اس کو اپنا محسن ہی نہ سمجھے، تو اس سے بڑھ کر ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے یہ باتیں جو ہے نا، کہنا کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم کتنے مستحق بنتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ معافی کے مستحق ہم بھی ہو جائیں؟ یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا جواب خود بخود ہمیں مل جائے گا کہ واقعی اللہ اس تعالیٰ سوال میں ہم مفتی صاحب کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی انسانوں کو معاف کر دیں، اگر دنیا سے کوئی توبہ نہیں کر کے گیا تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، جی اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا قانون۔ قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، وہ آم کے درخت کو انگور لگا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ باپ کے بغیر بیٹا پیدا نہیں ہوتا ہے، اور آم کو آم لگتے ہیں، انگوروں کو انگور لگتے ہیں۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ جسے چاہے جب چاہے وہ معاف کر دے، لیکن اس نے ایک ضابطہ اور قانون بنا رکھا ہے، اور وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اس کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ انسان کی بیس ہونی چاہیے۔ بیس سے مراد ہے کہ وہ ایمان کی رمق اس کے اندر ہو۔ اگر ایمان موجود ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور اگر ایمان ہی سرے سے نہیں ہے تو پھر اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو معاف کرے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہیں معاف کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ گار رہتا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی توبہ کرنے والا ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی توبہ کے بغیر بھی مر گیا ہے اور اس کے اندر ایمان کی رمق باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو اس کو سزا دے کر اس کے گناہ کی تلافی ہو جائے، چاہے وہ سفارش کرنے والوں کی سفارش سے اس کو معاف کر دے، چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کو جہنم سے یعنی ہمیں اس خوش گمانی میں اتنی حد تک نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ ہم یہ سوچنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے بغیر بھی معاف کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک ضابطہ انسانوں کے سامنے رکھ دیا، ایک پیغام دے دیا کہ کم از کم جو دنیا سے تم نے لیسٹ لے کے جانا نا، کم از کم وہ ایمان ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو کوئی صورت نہیں معافی کی، اگر یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سبھی کچھ بخشنے کے لیے تیار ہے۔